قرآن مجید میں جیسے صورتوں کے نام مخصوص ہیں، ایسے ہی بعض آیتوں کی تشخیص اور عنوان مخصوص ہیں۔ ان میں سے بہت مشہور اور بہت معروف، شاید ایسا بہت کم ہے کہ کسی کو کوئی سورہ یاد ہو کہ نہ ہو، مگر یہ آیت کم از کم نام کی حد تک تو یاد ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں یہ لفظ جو آیت کا نام ہے صرف 2 مقامات پہ استعمال ہوا، ایک سورہ مبارکہ البقرہ میں اور ایک سورہ مبارکہ سواد میں۔ سواد 2 مقامات پہ استعمال ہوا۔ لفظ کیا ہے؟ لفظ کرسی، کاف را سین یا، کرسی۔ اور چونکہ اردو زبان میں بھی کرسی ہی کہا جاتا ہے، اب رہا سوال کہ کرسی کو کرسی کیوں کہتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ زمین کے مقابلے پر کسی اونچے مقام پر ایسے بیٹھنا جس میں انسان ایک تمکنت کے ساتھ بیٹھے، ایک مضبوطی کے ساتھ بیٹھے، ایک اپنی پوری شخصیت کے اظہار کے ساتھ بیٹھے، اسے اس لیے کرسی کہا جاتا۔ ٹھیک، صوفہ لفظ الگ ہے اور کرسی الگ ہے۔ تو پورے قرآن مجید میں یہ لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا، کرسی۔ مگر سورہ سواد کی آیت کو چھوڑ کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کو ہی نام دیا گیا، آیت الکرسی۔ اب رہا مسئلہ کہ آیت الکرسی ایک آیت ہے یا آیت الکرسی کے ساتھ بطور تتمہ کہہ لیجئے، تتمہ خیر و برکت، تمام تر فائدہ اٹھانے کے عنوان میں باقی 2 آیتوں کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا، یہ سمجھا گیا ہے۔ یعنی آیت نمبر 255 کے بعد 256، 256 اور 257، 257 نمبر کی آیت تک، یعنی ہم فیہا خالدون تک۔ روایات دونوں طریقوں سے ملتی ہیں، اور روایات کے نتیجے میں مراجع عظام کے فتاوی کی روشنی میں بعض مراجع عظام نے علی العظیم تک اور بعض مراجع عظام نے ہم فیہا خالدون تک اس آیت کو آیت الکرسی کے نام سے لیا۔ اب آئیے تفصیل فتاوی کی بیان کرنے کا تو وقت نہیں، بس آغا سیستانی کے اعتبار سے احتیاط واجب ہم فیہا خالدون تک، رہبر کے لحاظ سے علی العظیم تک، احتیاط مستحب میں ہم فیہا خالدون تک۔ آیت الکرسی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کی خدمت میں ترجمہ تفسیر الکوثر سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے، اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ یہ سوالیہ جملہ ہے۔ اس کا مطلب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خدا کے حضور خدا کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اگر کوئی سفارش کرے گا تو اس کی اجازت کے ساتھ کرے گا۔ یہ جملہ سوالیہ تھا۔ جو کچھ لوگوں کے روبرو اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان سب سے واقف ہے۔ ہمارے سامنے جو ہے وہ بھی اور جو پیچھے ہے وہ بھی، وہ سب جانتا ہے۔ میں سے ترجمہ کر رہا ہوں آیت الکرسی کا کہ سامنے اور پیچھے وہ سب جانتا ہے۔ کرسی کا پہلا مطلب اقتدار، حکومت الہیہ، خدا کا اقتدار، خدا کی حکومت تمام آسمانوں زمینوں پر قائم اور دائم ہے۔ کرسی کا مطلب ایک ہی ہے روایت کی روشنی میں۔ کرسی کا دوسرا مطلب خدا کا علم اور خدا کی قدرت، خدا کی رحمت تمام زمینوں آسمانوں پر حاوی ہے۔ علم خدا کرسی خدا ہے۔ یہ کم از کم وضاحت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیان سے۔
اور اب آئیے چند روایات آپ کی خدمت میں کرسی کے حوالے سے، آیت الکرسی کے بارے میں، اور اتنی زیادہ روایات 40 احادیث ہیں فضل آیت الکرسی کے بارے میں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آیت الکرسی عرش کے خزانوں سے نکال کے دی گئی ہے، اور مجھ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ آیت الکرسی آخری پیغمبر سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے مولا، پس جب سے میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے، کسی رات میں نے اس آیت کی تلاوت کو ترک نہیں کیا۔ ہر رات میں آیت الکرسی کی تلاوت مولا کے اپنے الفاظ مقدس کے ساتھ بیان کی گئی۔ تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت، ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ پر نازل ہونے والی آیات میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ سب سے افضل فرمایا آیت الکرسی، سب سے افضل آیت الکرسی۔ فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں اس لفظ کرسی کے مقابلے پر اتنے معمولی اور حقیر ہیں جیسے صحرا میں پڑی ہوئی کوئی انگوٹھی، رنگ۔ آیت الکرسی میں لفظ کرسی پروردگار کے مقابل یہ 7 آسمان 7 زمینیں اتنی حقیر ہیں۔ روایت کا جملہ معصوم کی بارگاہ سے۔ پھر ارشاد فرماتے مولا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہے، بلندی، ٹاور بنائے، بالکل ٹاپ پر جا کر آپ نے بنایا چاند و ستارہ، بالکل ٹاپ پر جا کے آپ نے بنایا پورے دبئی کو دیکھنے کا سہارا، اسے ذروتن کہتے، چوٹی۔ امام فرماتے ہر چیز کی ایک چوٹی ہے، بلندی ہے، اور قرآن کی چوٹی آیت الکرسی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آخری روایت آپ کی خدمت میں، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جو آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھے اس کا نام اشقیاء کے دیوان سے مٹا دیا جاتا ہے، جو 3 مرتبہ پڑھے ملائکہ اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، جو 4 مرتبہ پڑھے انبیاء اس کی شفاعت کے لیے آمادہ ہو جاتے، جو 5 مرتبہ پڑھے خدا اس کا نام ابرار کے دیوان میں لکھ دیتا ہے، جو 6 مرتبہ پڑھے تو سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جو 7 مرتبہ پڑھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے، جو 8 مرتبہ پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے، جو 9 مرتبہ پڑھے تو یہ کفایت کرتی دنیا اور آخرت کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، جو 10 مرتبہ پڑھ لے خدا اس پر نگاہ رحمت فرما دیتا، اور جس پر خدا نگاہ رحمت فرما دے اس پر خدا عذاب نازل نہیں کرتا۔ ہر نماز کی بات پڑھیے، شیعہ کی پہچان ہے، سونے سے پہلے پڑھیے، حفاظت کا اعلان ہے، دکان بند کرنے کے بعد پڑھیے، دکان کی حفاظت کا انتظام ہے، اپنے بیماری کے علاج کے لیے پڑھیے تو شفا کا عنوان ہے، سب کچھ آیت الکرسی میں ہے۔ بتوسل آل محمد۔